میری ڈگوائر اپنی گاڑی کے سامنے کھڑی گنگنا رہی ہیں جو ان کا گھر بھی ہے۔ میری بہت خوش ہیں کہ انہوں نے 1 سال پہلے اس گاڑی کو خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بیڈ روم ہے، میں نے یہاں پردے بھی لگائے ہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا کچن ہے، 2 لوگوں کے لیے یہ بہت ہے۔ یہاں مائکرو ویو ہے، ریفریجریٹر ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں بجلی، گیس یا بیٹری کی مدد سے چلایا جا سکتا ہے۔ تفریحی گاڑیاں امریکی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ سفر کرنے کا ایک سستا، آسان اور متحرک ذریعہ ہے۔ ایک امریکی خاندان کے لیے ایسی گاڑی کے ذریعے چھٹیوں کی تفریح روایتی تفریح سے تقریباً 60% سستی پڑتی ہے۔ یہ چھوٹی اور ہلکی ہے، صرف 1270 کلو کی ہے، تو آپ اسے ایک عام گاڑی کی مدد سے کھینچ کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ میں ایک موسیقار ہوں اور اپنے بینڈ کے ساتھ کام اور تفریح کی غرض سے بہت سے میلوں میں جاتی ہوں۔ ٹینٹوں میں سونے کی نسبت یہ آرام دہ ہے۔ RV یا تفریحی گاڑیوں کی 2 اقسام ہیں، ایک جنہیں آپ عام گاڑیوں کی مدد سے کھینچتے ہیں اور دوسری بس یا وین کی طرح کی جنہیں چلتے پھرتے گھر کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر چھوٹے دکھائی دینے والے یہ گاڑی نما گھر کھلے اور آرام دہ ہوتے ہیں، جیسے یہ RV جس میں چولہے، فریج اور ٹھنڈے گرم پانی کی سہولت کے ساتھ 8 بستر بھی ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں ہوٹل کے کمروں کی صفائی کی پریشانی بھی نہیں۔ ہم اسے جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں، جیسے کسی ساحل سمندر پر، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، صاف ستھرا۔ یہ گاڑیاں ہر قسم کے موسم میں کارآمد ہیں کیونکہ ان میں ایئر کنڈیشن اور بعض اوقات انگیٹھی جیسی سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں، تو کہیں بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ ایک بہترین سہولت ہے۔ جیسے جب آپ کے پاس اپنا خیمہ ہو تو آپ کہیں بھی اسے لگا سکتے ہیں، اور یہ سستا بھی ہوتا ہے۔ ہم ہر ہفتے یہاں آتے ہیں۔ ان تفریحی گاڑیوں کو چلانے کے لیے کسی خاص لائسنس کی بھی ضرورت نہیں۔ عام ڈرائیونگ لائسنس کا حامل کوئی بھی شخص ان کو چلا سکتا ہے، لیکن انہیں چلانے کے لیے مہارت ضروری ہے۔ لیکن گاڑی میں گھر رکھنا اتنا آسان بھی نہیں۔ ایک عام RV کی قیمت $10,000 سے لے کر $1 ملین تک ہوتی ہے۔